عمران صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آج سارا دن ہم خود ٹرانسمیشن میں بھی تھے، بہت سارے لوگوں سے ہماری بات بھی ہوئی، اپوزیشن رہنماؤں کا ہم نے رد عمل بھی دیکھا. کچھ لوگ اسے تاریخ کا سیاہ ترین دن کہہ رہے تھے تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ آزادی کا دن ہے کہ ہم اپنے فیصلے بہرحال خود کریں گے، کسی کے وہاں پر نہیں ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ دن آج کا سیاہ دن ہے یا روشن دن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، جو کہ ہماری ایک سپریم عدالت ہے، سپریم فورم ہے، اور عدالت عظمیٰ جو اس حوالے سے فیصلہ کرے گی، کیونکہ آئین کی پٹیشن میں نہیں کر سکتا. میں کوئی آئینی ماہر نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی قانونی ماہر ہوں. آئین کی جو ہے وہ جتنی بھی تشریح وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے. تو سپریم کورٹ نے کیونکہ اب خود نوٹس بھی لے لیا ہے اور اس پہ کل 1 بجے کاروائی بھی ہے، تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہ طے کریں گے کہ یہ دن روشن تھا یا کیا دن تھا. کیونکہ جو وہ جج صاحبان کہیں گے اس کے مطابق ہمیں بھی پتہ چل جائے گا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرا اس پہ کیا رد عمل ہے، تو میں کہوں گا میرے صرف 2 ہی الفاظ ہوں گے کہ یہ فیصلہ بڑا ہی ایک غیر آئینی اور غیر دانشمندانہ فیصلہ. آپ کو یاد ہوگا کل اسی پروگرام میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے ناعاقبت اندیش مشیروں کے نرگے میں ہیں، اور ان کے جو ہیں دباؤ میں وہ کوئی غیر دانشمندانہ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو آپ نے بڑے حیران ہو کے پوچھا تھا کہ کون سا غیر دانشمندانہ فیصلہ، تو میرے نزدیک یہ وہی فیصلہ. دیکھیں، اب اس وقت عملاً ایک کیوس ہو چکا ہے. کیبنٹ ڈویژن نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا. ابھی تک جو آپ نے کہا کہ وہ کچھ عرصہ وزیر اعظم رہیں گے، اس بارے میں تحریری کوئی حکم نامہ نہیں ہے. اسلام آباد میں یہ کہا جا رہا ہے نگراں وزیر اعظم کے تقرر تک. ہاں جی، میں یہی کہہ رہا ہوں. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی زبانی طور پہ صدر مملکت نے ان سے یہ کہا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے تقرر کا. اب اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو نگران وزیر اعظم کا تقرر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر دونوں نے مشاورت سے کرنا ہے. تو اپوزیشن لیڈر تو ہے ہی کوئی نہیں. جب اسمبلی تحلیل ہوگی تو اپوزیشن لیڈر کہاں رہا؟ لہٰذا اب وزیر اعظم بھی نہیں ہے عملاً، اگر آپ دیکھیں، اور وہ بھی نہیں، تو یہ کیسے آپس میں مشاورت کریں گے؟ کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے یہ ویسے ہی الیکشن کمیشن تک جائے گی بات اور وہاں سے ہوگا. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے، اگر تحریک انصاف کے ہمارے دوست خوش تو بہت ہے اس بات پہ، لیکن وہ دانشمندانہ طور پہ اس پہ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا فیصلہ کیا ہے کہ جس کے دور رس نتائج پاکستانی سیاست کے لیے کوئی اتنے اچھے نہیں ہوں گے آپ کے خیال سے. لیکن ہلالی صاحب، کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ غیر آئینی کی حد تک تو چلے سپریم کورٹ کل فیصلہ کر دے گی کہ غیر آئینی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جو حکومتی وکلا کی ٹیم ہے وہ اپنا ایک اس کے بارے میں ورژن رکھتی ہے. میرا آپ سے سوال یہ کہ کیا یہ غیر دانشمندانہ بھی ہے، ان وائز ڈیسیژن ہے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو اپوزیشن بھی تو یہی چاہ رہی تھی کہ حکومت چلی جائے، الیکشنز کی طرف جایا جائے، اور وہی کام ہو رہا ہے. سب کی یہی تقریباً رائے بن رہی تھی. تو اگر اس کی طرف گئے ہیں تو واٹس رانگ ان اٹ؟ بالکل، بڑا اچھا سوال ہے. آپ مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ان کو پوچھیں. میں آپ کو 2-3 چیزیں جلدی سے بتا دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں، لیگلی یہ کمزور چال ہے. کیوں؟ جلدی سے میں بتا دوں. ایک ایجنڈا آئٹم ایک ہی تھا آج پارلیمنٹ کا، اور وہ تھا گنتی. ایجنڈا آئٹم دوسرا ہو گیا جب آپ آرٹیکل 5 لے آئے. بھائی وہ ایجنڈا آئٹم نہیں ہے، اور آرٹیکل 5 جو ہے وہ اس وقت نہیں آپ اس کو ٹیک اپ کر سکتے. یہ صرف مقصود اور سول پرپس اس کا تھا ووٹ آف کانفیڈنس کاؤنٹ کرنے کے لیے. دوسری بات کہ بہت ضروری تھی کہ لائلٹی کا ایشو جو آرٹیکل 5 ریز کرتا ہے، بہت ضروری ہے کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہو. اور سپریم کورٹ نے 2 تاریخ کو، کل 1 دن پہلے، انہوں نے ایک ہائی لیول کمیشن کو تحریر کیا ہے، سیٹ اپ کیا ہے، اسٹیبلش کیا ہے،
جو ہائی لیول کمیشن میٹ کے وہ رپورٹ دے گی. اور میں بہت ہی خوش ہوں. بنا نہیں ہے. ایکچوئل بنا نہیں ہے. 2 تاریخ کو تو انہوں نے سیٹ اپ کیا ہے, تو اب لوگ آئیں گے اور سیٹ اپ ہوگا اور انویسٹیگیشن شروع ہوں گے. تو میں بہت خوش ہوں. بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اس پورے سین آج جو ہوا ہے, دا گریٹسٹ تھنگ از کہ یہ ہائی لیول کمیشن جا کے دیکھے گا جو کون سے ہیں اس ملک کے جو غدار ہیں اور جس قسم کے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں, اور جو ہمیں بتائے گا کہ جس سیک فل آف پیسے جو گئے ہیں گنی سیکس بھر کے, اور اب پتہ چل رہا ہے ہسپتالوں کی بھی استعمال ہوئے ہیں گنی سیکس کے لیے. ہر جگہ سے آ رہا ہے کہ پیسے بھر کے ادھر جا رہے تھے اور ادھر جا رہے تھے, اور نام اور سب چیز. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ پیسے کدھر سے آئے اور کون آئے. اور اگر یہ ہو جائے تو بھاڑ میں جائے. یہ ووٹ کاؤنٹنگ اگر نہیں ہوا, غلط نہیں ہوا, بے شک لوگ کہتے ہیں قانون کی خلاف ورزی ہوئی, آئی ڈونٹ کیئر. ہمیں وہ پتہ چلے گا جو ہم جاننا چاہتے ہیں. تیسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ خیر اچھی بات کیا ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو جب پرائم منسٹر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ختم نہیں ہوا ہے تو پرائم منسٹر نہیں کر سکتا. تو یہ کہنا کہ اسمبلی ڈیزالو لیگلی ہوا یہ بھی تھوڑا سا ایک کوشچن مارک ہے. مگر یہ سب باتیں میرے خیال میں کل کے ڈیسیشن میں نکل آئیں گے. جی بالکل, اس پہ کلیئرٹی ہوپفلی آ جائے گی. آ جائے گی. سب سے اچھی چیز ہے کہ یہ ہمارے دشمن جو باہر کے ملکوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اس ملک میں رہتے ہیں, عام عہدے پہ ہیں, ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں, ان کو اگر ہم جان لیں پہچان لیں تو یہ کرائسس سب سے اچھی چیز ہوئی ہوگی پاکستان میں 10 سال کے اندر. لیکن پہلے بھی کمیشن تو بنتے ہیں, کون سا کبھی کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں. اس میں پتہ کیا ہے ہلالی صاحب, جو آپ نے کہا ہے نا, یہ آپ کے نہیں پوری قوم کے دلی جذبات ہیں کہ اگر ہمارے یہاں کوئی غدار ہے, اگر ہمارے ہاں کوئی کٹ پتلی ہے, اگر ہمارے ہاں کوئی ایسے لوگ ہیں. سر گزارش تو سن لینا, آپ فیصلہ نہ سنائیں. گزارش یہ ہے کہ اگر ہیں جنہوں نے پیسے لے کے یا باہر کی باتوں میں آ کے یا کر کے اپنے یہاں اس طرح کا قیاس مچانے کی, حکومت کے خلاف سازش کرنے کی کوئی کوشش کی ہے یا کسی سازش کا حصہ ہیں, تو پھر پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے مجھ سمیت کہ ان کو نہ صرف عوام کے سامنے لانا چاہیے بلکہ ان کو سخت سے سخت سزا بھی دینی چاہیے اور ان پہ آرٹیکل 6 لاگو کرنا چاہیے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جس قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ وہاں پہ کچھ چیزیں ہوئی اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگرچہ اعلامیے میں کسی چیز کا ذکر نہیں ہے, جیسے میں نے بھی کل ہلالی صاحب سے پوچھا تھا کہ اعلامیے میں تو کسی کا ذکر نہیں ہے, لیکن ان کے جو میٹنگ منٹس تھے ان کا ذکر ہے, یا حکومت کے پاس کچھ لوگ کہتے ہیں جی آڈیو یا ویڈیو کوئی ثبوت بھی ہے. میں یہ چاہتا ہوں یا میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اگر اس طرح کی کوئی بات بھی ہے تو کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی اب آ گیا اور یہ چیزیں ہیں تو یہ ساری چیزیں آنی اور چاہیے. اس کے لیے اگر کوئی کمیشن بنے گا تو اس میں حکومت کو اپنا ایویڈنس دینا پڑے گا. نہیں, آپ مجھے کہتے ہیں کہ ججمنٹ نہ کریں اور آپ خود ججمنٹ دے رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی پروف نہیں ہے. ارے ٹھہرے تو صحیح, ججمنٹ کیوں دے رہے ہیں آپ؟ مجھے آپ کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ نہ فیصلہ کریں, وہ جب بات نکلے گی ہمیں پتہ چلے گا. مگر یہ بات نہیں ہے. بات سر ایک سیکنڈ سن لیں, میں نے فیصلہ نہیں کیا, میں نے تو یہ کہا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو ان پہ غداری بلکہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پروب ہو اور ایویڈنس کو سامنے رکھا جائے, اور اچھی بات ہے اگر کمیشن بنتا ہے تو اس کا فیصلہ کر لے.